بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اپنا پی ایس وائی 403 کا کریں گے لیکچر نمبر 34، اور آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم لوگ ایگریشن سے ریلیٹڈ بات کریں گے۔ ہم لوگ سوشل انٹریکشن میں بات کرے تھے۔ سوشل انٹریکشن میں سب سے پہلا فیکٹر تھا ہمارا سوشل انفلوئنس۔ اس میں ہم لوگ نے 3 چیزوں کو اسٹڈی کیا تھا: کنفارمیٹی، اوبیڈینس اور کمپلائنس۔ آج ہم لوگ سوشل انٹریکشن کے دوسرے فیکٹر کی طرف جائیں گے، دیٹ از اے ایگریشن۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ چلتے ہیں۔ پہلے یہاں پہ انہوں نے بتایا تھا کہ کوئی بھی ایسا کام جس میں آپ لوگ دوسرے کو ہرٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ایگریشن۔ اب ایگریسو ایکٹس یا ایگریسو کام مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ اینٹی سوشل بھی ہو سکتے ہیں، پرو سوشل بھی ہو سکتے ہیں، سینکشنڈ بھی ہو سکتے ہیں۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگوں نے سوشل نارمس کے ساتھ ایگریشن میں کنفارم کیا یا آپ لوگوں نے اس کو وائلیٹ کیا۔ ایگریشن کی سب سے پہلے ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا بیہیویئر جس میں آپ لوگ جان بوجھ کے کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کو زخمی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے کسی دوسرے انسان کو یا کسی چیز کو یا خود کو، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ایگریشن۔ ایگریشن اینٹی سوشل ہو سکتا ہے، یعنی کہ سوسائٹی کے اسٹینڈرڈس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے۔ سینکشن بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ انسان اپنے سیلف ڈیفینس کے لیے بھی ایگریشن کا استعمال کر سکتا ہے۔ پرو سوشل بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ لا انفورسمنٹ والے جیسے ایگریشن کا استعمال کرتے ہیں، جس میں آپ لوگ سوسائٹی کی بھلائی کے لیے ایگریشن کر رہے ہوتے ہیں۔ ایگریشن خود ایک بیہیویئر ہے اور یہ ڈفرینٹ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دا اینگر۔ اینگر اور ایگریشن ایک جیسی چیزیں نہیں ہیں، اور یہ اسرٹیونیس سے بھی ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ اسرٹیونیس آپ کی وہ ایبلٹی ہوتی ہے کہ آپ لوگ اس میں خود کو ایکسپریس بھی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے رائٹس کو بھی آپ لوگ ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ میں دوسروں کے رائٹس کو آپ لوگ وائلیٹ بھی نہیں ہونے دیتے۔ اس کو ہم لوگ بولتے ہیں اسرٹیونیس۔ اچھا، آگے ہم لوگ چلتے ہیں۔ ایگریشن 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں انسٹرومنٹل ایگریشن اور کچھ ہوتے ہیں ہوسٹائل ایگریشن۔ سب سے یہ آپ لوگوں کی لانگ کے حساب سے کافی امپورٹنٹ ہے۔ انسٹرومنٹل ایگریشن کون سا ہوتا ہے کہ جس میں آپ لوگ جان بوجھ کے ہارمفل بیہیویئر اڈاپٹ کرتے ہیں کوئی نہ کوئی گول حاصل کرنے کے لیے، چاہے آپ لوگ کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں یا آپ لوگ نفسیاتی یا کوئی سماجی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ لوگ ایگریشن کا سہارا لیتے ہیں۔ آپ لوگ پنشمنٹ کو اوائڈ کرنے کے لیے بھی یہ کر سکتے ہیں۔ یہ ہمیشہ جو انسٹرومنٹل ایگریشن ہوتا ہے یہ ہمیشہ انسان سوچ سمجھ کے کرتا ہے اور جان بوجھ کے کرتا ہے۔ جیسے فار ایگزامپل چور ہے، وہ چوری کرے، وہ جان بوجھ کے کرے گا۔ جیسے اور اس طرح سے جو ملٹری کنٹیکسٹ کی بات کریں تو فوجی بھی ایگریشن وہاں پہ بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی انسٹرومنٹل ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بھی ان کا گول ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے ملک کی حفاظت کرنی ہے۔ دوسرا ہوتا ہے ہوسٹائل ایگریشن۔ یہ وہ ہوتا ہے کہ جو کہ اینگر کی وجہ سے، یعنی کہ غصے کی وجہ سے ٹریگر ہوتا ہے۔ اس میں آپ لوگوں کا گول یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے ہارمفل بیہیویئر کو اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے، صرف اسی لیے تاکہ آپ لوگ اگلے بندے کو یا تو زخمی کر سکیں، کوئی نقصان پہنچا سکیں، یا آپ لوگ اس کو قتل کر سکیں۔ یہ ایک دم سے ہوتا ہے، بغیر سوچے سمجھے ہوتا ہے، اس کے اوپر انسان کو کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، اور اس میں جو ہے وہ موٹیویشن تو آپ کے پاس نہیں ہوتی کوئی کہ آپ لوگوں نے کوئی ریوارڈ حاصل کرنا ہے یا آپ لوگوں نے پنشمنٹس وغیرہ کو اوائڈ کرنا ہے، لیکن ہاں یہ آپ لوگوں کا ایک گول آپ کہہ لیں یا آپ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے اگلے بندے کو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچانا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایگریشن میں جینڈر ڈفرینسز کو دیکھا گیا تھا کہ مردوں میں زیادہ ایگریشن ہوتا ہے یا عورتوں میں زیادہ ایگریشن ہوتا ہے۔ زیادہ تر یہی بلیو کیا جاتا ہے کہ مرد زیادہ ایگریسو ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو وومن۔ میٹا انالیٹک اسٹڈی سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ ایگریشن کی 2 ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے فزیکل ایگریشن اور دوسرا ہوتا ہے انڈائریکٹ ایگریشن۔ جو فزیکل ایگریشن ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ اگلے بندے کو کوئی فزیکل جسمانی طور پہ کوئی تکلیف پہنچانا چاہ رہے ہیں، اس کو آپ لوگ زخمی کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایسے ایگریشن میں مرد زیادہ انگیج ہوتے ہیں، مردوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دا فیمیل۔ دوسرا جو ایگریشن ہے اس کو کئی سالوں تک ریسرچرز اگنور کرتے آئے تھے، اس ایگریشن کو بولا جاتا ہے انڈائریکٹ ایگریشن، یعنی کہ اس میں آپ لوگ اگلے بندے کا نقصان تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ لوگ اس کے آمنا سامنا نہیں ہوتا اس بندے سے، یا آپ لوگ آمنے سامنے اس کا نقصان نہیں کر رہے ہوتے۔ جیسے کسی کی غیبت کر دینا، کسی کا امیج خراب کر دینا، کسی کے اوپر کوئی الزام لگا دینا، کسی کے بارے میں کوئی بہتان باندھ دینا، کسی کے بارے میں کوئی جھوٹی خبریں گھڑ دینا، جھوٹی کہانیاں گھڑ دینا، ایسی باتیں کر دینا جس کا تعلق اس بندے کے ساتھ ہوتا ہی نہیں ہے، یا کسی کے سیکریٹس دوسروں کے سامنے بتا دینا، یہ ہوتا ہے انڈائریکٹ ایگریشن، اور عورتیں اس میں زیادہ انوالو ہوتی ہیں۔ عورتیں زیادہ تر کرائمز کرتی ہیں
لیکن زیادہ تر وہ کرائم کرتی ہیں جس میں وہ زیادہ بولڈ ہوتی ہیں اور ایگریسو ہوتی ہیں، جیسے کہ ہتھوڑی کے ساتھ کسی کا قتل کر دینا یا چھری کے ساتھ کسی کو مار دینا. عورتیں اس طرح کی کرائم کرتی ہیں. آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ پرسنالٹی اور ایگریشن کا بھی آپس میں کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے. 3 طرح کے پرسنالٹی ٹریٹس ہوتے ہیں جن کا تعلق ہوتا ہے ایگریشن کے ساتھ. یہ جن لوگوں کی اس طرح کی پرسنالٹی ہوتی ہے ان میں ایگریشن زیادہ ہوتا ہے. یہ آپ لوگوں کے شارٹ کے لحاظ سے کافی امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلے ہمارے پاس اریٹیبلٹی. جو لوگ زیادہ اریٹیٹ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ زیادہ تر تھوڑی سی بات پہ وہ بھڑک اٹھتے ہیں. اس کے بعد دوسری چیز ہے ریمینیشن، یعنی کہ ایک دفعہ کسی انسان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا لیکن اس کے بعد تھوڑی سی بات پہ وہ دوبارہ سے اینگر والی فیلنگز ان کے اندر آ جائیں گی. اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ریمینیشن. اور کچھ لوگوں کی پرسنالٹی ایموشنل سسکیپٹیبلٹی ان کے اندر پائی جاتی ہے، یعنی کہ وہ ایموشنلی خود کمزور ہوتے ہیں. ڈسکمفرٹ کی فیلنگز ہوتی ہیں ان کے اندر، خود وہ ان کی سیلف اسٹیم کم ہوتی ہے. تو ایسے لوگوں کو بھی ایگریشن زیادہ آتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ڈاؤن ورڈ ریویژن آف سیلف. ایگریشن کامنلی اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ کہیں ان کی اپنے بارے میں جو ان کے ویوز ہیں ان کو کوئی خطرہ ہے، یا لوگ ان کے اپنے بارے میں جو انہوں نے ویوز بنائے ہوئے لوگ ان کے ساتھ ڈس ایگری کر رہے ہیں، یا لوگ ان کے امیج کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. خاص طور پہ جن لوگوں کی سیلف اسٹیم بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے، وہ نازک ہوتے ہیں، وہ انسٹیبل بھی زیادہ تر ہوتے ہیں. جیسے وہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایگریشن کو ڈیفینسو ریئیکشن کی طرح استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کی سیلف اسٹیم کو کوئی ڈیگریڈ نہ کر دے. ایگریشن کے اگر ہم لوگ ایکسپلینیشنس کی بات کریں تو اس میں 3 چیزیں آ جاتی ہیں. ایک تو اس میں بایولوجی بھی رول پلے کرتی ہے، کچھ بایولوجیکل فیکٹرز ہوتے ہیں. اس کے بعد کچھ کیتھارٹک فیکٹرز ہوتے ہیں، اور تیسری چیز ہوتی ہے اس کے اندر لرننگ. سب سے پہلے ہم لوگ ایگریشن کی بایولوجی کو سمجھیں گے. آپ لوگوں کے لانگ کے حوالے سے بھی کافی امپورٹنٹ ہے کہ ایگریشن کی بایولوجی بتائیں. ایگریشن کا آپ لوگوں کو نہیں پتہ چلتا کہ کوئی ڈائریکٹ پارٹیسپیٹ کر رہا ہو تو آپ لوگوں کو ایگریشن کا پتہ چل جائے، یا وہ غصہ دکھا رہا ہے تو آپ لوگوں کو ایگریشن کا پتہ چل جائے، بلکہ بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس سے آپ لوگ ایگریشن کا اندازہ لگا سکتے ہیں. فار ایگزامپل، اگر کوئی انسان ایسی فلمز کو انجوائے کر رہا ہے جس میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑا ہے، یا کوئی ایسی سپورٹس کو انجوائے کر رہا ہے جس میں لڑائی جھگڑا ہے، جیسے ریسلنگ کی گیمز ہوتی ہیں، بل فائٹنگ ہوتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس بندے کے اندر ایگریشن ہے. ایگریشن اس سے بھی آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی انسان گنز کے ساتھ کھیل رہا ہے، جیسے یا ایسے کھلونے یا ایسی گیمز کھیل رہے ہیں جس میں گنز استعمال ہوتی ہیں، یا وہ ٹوائے سولجرز استعمال کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ حالانکہ یہ انسان اپنے بچوں کی انجوائمنٹ کے لیے وہ چیزیں خرید رہا ہوتا ہے، لیکن یہاں سے اس کے ایگریسو بیہیویئر کا آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں. خاص طور پہ جب انسان ایسے ٹوائز کے ساتھ یا کوئی بچہ ایسے ٹوائز کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے تو اس کی فیسز سے آپ لوگ جج کر سکتے ہیں اس کے ایگریشن کے لیول کو. ایولیوشن کے حوالے سے اگر ہم لوگ بات کریں تو بہت سارے سوشل سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ خود فطری طور پہ ایک ایگریسو اسپیشیز ہیں. ایگریشن ہمارے سروائیول کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایگریشن کے جو زیادہ تر وکٹمس ہوتے ہیں وہ ہمارے نان ریلیٹیوز بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ کلچرز کے اندر ہی ہمیں مختلف قسم کے ایگریشنز دیکھنے کو ملتے ہیں. تو اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت ہی کم ٹائم پیریڈز میں ہمارے ایگریشن کے جو بیہیویئر ہوتے ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں. تو جو چیز بہت ہی جلدی چینج ہوتی ہے وہ اس کو ہم لوگ ایولیوشنری ٹرمز میں ڈیفائن نہیں کر سکتے، کیونکہ ایولیوشن جلدی نہیں ہوتی، ایولیوشن آہستہ آہستہ ہوتی ہے. تو بایولوجی کے اندر ایک تو ایولیوشن فیکٹر ہو گیا، دوسرا فیکٹر ہوتا ہے بایولوجی کے اندر بیہیویئر جینیٹکس کا. یہ بھی بایولوجیکل ریسرچ سے یہ بات سامنے ہے کہ ایگریشن میں انہیریٹنس اور ہمارے ہارمونل چینجز یہ دونوں بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں. جینیٹکس کی بات کریں تو آئیڈینٹیکل ٹوئنس جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ان کا ایگریسو ایک جیسے ہی وہ ایگریسو ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو فریٹرنل ٹوئنس. لیکن اس میں بھی ایک مسئلہ ہے، ہم لوگ یہ پوائنٹ بھی نہیں دے سکتے کہ بھائی صرف آئیڈینٹیکل ہونے کی وجہ سے وہ ایک جیسے ایگریسو ہوتے ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پیرنٹس آئیڈینٹیکل ٹوئنس کو ایک جیسا ہی ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو فریٹرنل ٹوئنس ہوتے ہیں ان کو لوگ ڈفرینٹ طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے یہ ڈیفیکلٹ ہے ڈسٹنگوش کرنا کہ بایولوجیکل فیکٹرز میٹر کرتے ہیں ایگریشن میں یا کہ انوائرمنٹل فیکٹرز میٹر کرتے ہیں. دوسری چیز ہے ہمارے پاس ہارمونل ایکٹیویٹی. ہماری بلڈ اسٹریمز کے اندر جو کیمیکل میسنجرز ہوتے ہیں وہ کیمیکل جو کہ میسیجز لے کے جاتے ہیں ہمارے برین تک اور دوسرے ایریاز تک، ان کو ہم لوگ بولتے ہیں ہارمونس.
اور یہ ہارمونس بھی انسان کے ایگریشن کو بہت زیادہ انفلوئنس کرتے ہیں. چاہے مرد ہو یا چاہے عورت ہو، ان کے اندر جو ٹیسٹوسٹیرون ہارمون ہوتا ہے یہ اصل میں میل ہارمون ہوتا ہے جو کہ عورتوں میں بہت زیادہ کم ہوتا ہے، مردوں میں زیادہ ہوتا ہے. اگر نارمل سے ان کا لیول ہائی ہو جائے تو انسان زیادہ ایگریسو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو ہائی ٹیسٹوسٹیرون لیولز ہوتے ہیں، اسے یا تو انسان ڈائریکٹلی ایگریشن کی طرف جائے گا یا تو پھر انڈائریکٹلی اس کا بیہیویئر ایسا ہوگا کہ وہ کمپیٹیٹیو ہوگا بہت زیادہ، اور سوشل ڈومیننس کو وہ بہت زیادہ انکریج کرتا ہوگا. ہاں، زیادہ تر لوگوں کا یہ بھی بلیف ہے کہ ایگریشن کی مختلف قسم کی فارمز ہوتی ہیں نا، تو کوئی بھی انسان کس طرح کا ایگریشن وہ ظاہر کر رہا ہے، اس کی کیا شدت ہے، کیا انٹینسٹی ہے، یہ میٹر کرتا ہے کہ ڈفرینٹ قسم کی فورسز کے اوپر، سائیکولوجیکل فورسز کے اوپر بھی، سوشل فورسز کے اوپر بھی، اور کلچرل فورسز کے اوپر بھی. میل کی جو ٹینس پلیئرز ہیں ان کے ٹیسٹوسٹیرون لیولز بڑے ہوئے ہوتے ہیں اگر میل کے ٹینس پلیئرز اگر جیت جائیں تو میچ کے بعد. دوسرا جو فیکٹر ہے جس کے ٹرمز میں ہم لوگ ایگریشن کو مزید ایکسپلین کر سکتے ہیں، جیسے کیتھارٹک. ویسے کیتھارسس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی تمام کی تمام انر فیلنگس کو کسی کے سامنے اس طرح سے بیان کر دینا کہ آپ خود کو ہلکا محسوس کریں، اس کو بولا جاتا ہے کیتھارسس. تو ایک کیتھارٹک فیکٹر بھی ہوتا ہے. فرسٹریشن ایگریشن ہائپوتھیسس دیا گیا تھا، یعنی کہ ہر انسان کے اندر بیسکلی ایگریشن ہوتا کیوں ہے؟ کیونکہ اس کو کہیں نہ کہیں فرسٹریشن ہو رہی ہوتی ہے، تو اپنی فرسٹریشن کو نکالنے کے لیے وہ ایگریشن کا سہارا لیتا ہے. فرسٹریشن ہوتا کیا ہے کہ کوئی بھی ایسی بیرونی کنڈیشن یا بیرونی حالت جس کی وجہ سے انسان نہ تو خوشی حاصل کر پا رہا ہوتا ہے نہ ہی کوئی چیز انجوائے کر پا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فرسٹریشن سے ہی انسان کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے اوپر اٹیک کرے. ایگریشن بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان پہلے سے فرسٹریٹڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور انسان اس وجہ سے ہی ایگریشن کی طرف جاتا ہے کیونکہ اس کو ایک کیتھارٹک ایک افیکٹ اس کو مل رہا ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل جب لو کاٹن پرائزز تھیں اکنامک ڈپریشن میں، تو اس وقت فرسٹریشن بہت زیادہ بڑھ گئی تھی جس کی وجہ سے ایگریشن بڑھ گیا تھا، تو لوگ جو سیاہ فام تھے وہاں پہ ان کے اوپر زیادہ ظلم وغیرہ انہوں نے شروع کر دیا تھا. اسی طرح سے ان امپلائمنٹ، بے روزگاری اگر بڑھ جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ چائلڈ ابیوز بھی بڑھ جاتی ہے، بچوں سے کام کروایا جاتا ہے، اور وائلنٹ بیہیویئرز بھی بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. لیکن کیتھارسس کی وجہ ہی ہوتی ہے کہ جس وجہ سے ہم لوگ ایگریشن جو ہے وہ ہم لوگ کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں یا نہیں. کیتھارسس کا آئیڈیا اصل میں فریڈ نے دیا تھا. انڈائریکٹلی اپنی فیلنگس کو جو ہوتی ہے نا، ہاسٹیلیٹی کی فیلنگس کو ایکسپریس کرنا، اس سے ہماری ایگریشن ریڈیوز ہو سکتا ہے. یعنی کہ اگر آپ لوگوں کو فرسٹریشن ہے بھی صحیح تو آپ لوگ کہیں اور کسی اور چیز پہ آپ لوگ آہستہ آہستہ انڈائریکٹلی آپ لوگ اس کو نکالیں، تو اس سے آپ لوگوں کی ایگریشن جو ہے وہ کم ہو سکتا ہے. ایگریسو جو صلاحیتیں پائی جاتی ہیں ان کو آپ لوگ کم کر سکتے ہیں ایگریشن کے ایکسپریشن کے بعد. یعنی کہ کوئی انسان بہت زیادہ ایگریسو ہے نا، جب وہ اپنے ایگریشن کو ایکسپریس کر لے گا تو بس اس کا ایگریشن جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، وہ ریڈیوس ہو جائے گا. لیکن اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا ایویڈنس کو ملا ہے اس طرح کا کوئی تعلق ہوتا ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کو غصے کا اظہار وہ کر بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں کو سکون نہیں مل رہا ہوتا. مزید اس کے بارے میں جو ہم لوگ پڑھیں گے وہ ہم لوگ اگلا جو ہمارا لیکچر ہے، لیکچر نمبر 35، اس میں ہم لوگ مزید ایگریشن کے حوالے سے بات کریں گے کہ کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں. ویڈیو کو شیئر لازمی کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو